السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ ایک نظر جنگ بدر، آج ہم جانیں گے اسلام کی سب سے خاص جنگ کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور کس کس کے بیچ میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور فتح کس کو حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ چلو کرتے ہیں اسٹارٹ اس ویڈیو کو۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ سے بدر کے مقام کی طرف پہنچے۔ کفار تھے مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا واقعہ رہنما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ عدت کے تحت یہ طے پایا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات کو آرام کیا جائے، اور پھر ایک جانب مسلمانوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری طرف کفار نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ سکتی، بٹ یہاں تو الٹا ہی ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام کو تو شہادت پانے کی خوشی ہو رہی تھی، جذبہ ایمانی سے نہ سو سکے، اور نہ جانے کس کی قسمت میں جان شہادت نوش کرنا لکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند سلا دیا، اور اس سے پہلے صحابہ اکرام ایسی نیند کبھی نہیں سوئے تھے۔ وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کلام سے کفار پر رات بھر خوف جاری رہا، اس سے انہیں ساری رات نیند نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو لے کر ڈر نہایت ہی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہوں۔ پورے اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت میں اکرام نے نماز فرض ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر مارے خوشی کے سارے صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ پھر سے صحابہ اکرام مارے خوشی کے جھوم اٹھے، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سننا تھا کہ سارے صحابہ اکرام بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بہت جلدی فتح پا جائیں گے۔ قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج جاؤ صحابیوں کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر ہو، تلوار ہو، اور جنگ کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت اپنے سردار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گئے، اور یوں مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے یہ جنگ جیت لی۔ کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس کی وجہ سے اس کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی، بہت سے کفاروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کا قتل کر دیا جائے، کہ کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، سرکار دو عالم پر، کہ آپ نے فیصلہ سنایا کہ ان کو قید کر کے ان سے فائدہ حاصل کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش میں آتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت اپنے کرم کے صدقے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے آسمانوں پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ دوران کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کو لے کر چلے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر انہیں فرشتوں نے آنے سے روک دیا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل الامین نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ اکرام کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، مقصد ہم نے پورا کر دیا۔ پھر فرشتوں نے جواب دیا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بھیجے گئے تھے، لہٰذا جاؤ، جب تک واپس نہیں آنا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت نہ لے لو۔
जिब्राइल अलामीन अपने लश्कर को लेकर जमीन पर वापस आ गए। वक्त हम सब नमाज अदा कर रहे थे। नमाज की हालत में मैं बोल नहीं सकता था, तो उस वक्त मैंने उनको मुस्कुराकर इजाजत दे दी कि अब तुम जा सकते हो, और वो फिर चले गए। और ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान कि फरिश्ते भी ये मर्जी के बिना हिल नहीं सकते थे, और जो आपने फरमा दिया वो अल्लाह ताला भी कभी टाल नहीं सकते थे। अब हम बात करेंगे कि जंगे बदर में मुसलमानों के पास क्या क्या सामान मौजूद था और कुफ्फार के पास क्या क्या सामान मौजूद था। मुसलमान लोग सिर्फ 300 तेहरे थे और 70 ऊँट उनके पास थे, 3 घोड़े उनके पास थे, 8 तलवारें थीं, 6 जीरा थी और कुछ खाने पीने का सामान था। वही लश्कर कुफ्फार के पास 1000 लोग थे, 700 ऊँट थे, 1000 घोड़े थे, 950 तलवारें थी और 950 जिरह थी। और खाने पीने का सामान इतना बेशुमार था कि जंग ख़त्म हो जाने के बाद भी वो सामान ख़त्म नहीं होता। ताला ने जीत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक़ में दी, जिसको आज पूरी दुनिया जंगे बदर के नाम से जानती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।